ناظرین کرام 1970 تک اس دور تک پھیلے صحرا پر دنیا کا چوتھا بڑا سمندر ارل سی قائم تھا۔ آئرلینڈ کے قازقستان اور ازبکستان کی اس علاقے میں فشنگ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہوا کرتی تھی۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا سستا ترین ذریعہ یہاں موجود تھا۔ عالمی منڈی یہاں سجتی تھی۔ یہاں کی ماحولیات کی خوبصورتی اور درختوں کی لمبی قطاریں یہاں کا حسن تھی، لیکن روس کے ایک فیصلے نے یہاں سب کچھ کھنڈر کر دیا۔ روس نے ارل سی کی طرف آنے والے تمام ندی نالے اور دو بڑے دریا آمو اور سر کا رخ موڑ دیا۔ یوں ارل سی 1990 تک ایک بھیانک ترین صحرا میں بدل گیا۔ وہ مقام جہاں لہریں اٹھتی تھیں پھر وہاں ریت اڑنے لگی، جبکہ ازبکستان اور قزاقستان میں بھوک اور افلاس دن دہاڑے ناچنے لگے۔ اکنامیکل کرائسس نے کرنسی گرا دی، جبکہ ماحولیات کی قیامت نے نازک لوگوں پر قہر برپا کر دیا۔ بیماریاں اور پانی کی کمی آج ازبکستان اور قزاقستان کی قسمت کا حصہ بن چکے ہیں۔ وہ اکنامیکلی طور پر اس قدر تباہ ہو چکے ہیں کہ اپنے نظریے، عقیدے اور وطن کا دفاع نہیں کر سکتے، جبکہ ارل سی کے صحرا میں جب دھوپ کا سراب بنتا ہے تو جہازوں کی دور تک بکھرے ڈھانچے محو سفر کا دھوکہ دیتے ہیں۔ اور شاید ازبکستان کے مایوس لوگوں کے لیے یہ آخری خوش فہمی ہے جسے دیکھ کر وہ من پر چاہتے ہیں۔ تو حضرات، آج وہی کھیل پاکستان کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ بھارت پاکستان کا پانی ہڑپ کرتا جا رہا ہے اور عالمی عدالت میں ہم دریائے جہلم بچا نہیں سکے، جبکہ ملک کی سابقہ خارجہ پالیسیوں نے پاکستان کا منظرنامہ ارل سی جیسا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جبکہ دوسری طرف پاکستان اکنامیکلی بہت بری طرح ہار رہا ہے۔ IMF مزید قرض دینے سے پہلے کچھ ایسی کڑی شرائط طے کرنا چاہے گا جو قومی سالمیت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہمیں ڈیم بنانے کا خیال تو آ گیا، لیکن ناظرین، ہماری سیاسی جنگوں نے ہمیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ ہم 1400 ارب کی لاگت سے بننے والے ڈیم کو مکمل کر سکیں۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ پاکستان کو ارل سی کا جانشین بننے سے بچانے کے لیے اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے کیا چندے سے ڈیم بن پائیں گے؟ کیا 1400 ارب کے چندے سے دیامیر اور بھاشا ڈیم کا معجزہ ہو سکے گا؟ یقیناً نہیں۔ لیکن ہمیں یقیناً نہیں کہنے سے پہلے ایک بار وزیر اعظم عمران خان کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے، جس کی ساری زندگی اس طرح کے چیلنجز کو ملیا میٹ کرتے گزری ہے۔ لیکن خواتین حضرات، پھر بھی اگر ہم جذبات سے ہٹ کر حقائق کے آئینے میں دیکھیں تو چندے سے ڈیم نہیں بن سکتے، جبکہ اس وقت چین کے پاس 22,000، بھارت کے پاس 4600 اور امریکہ کے پاس 6500 ایکٹیو ڈیم موجود ہیں اور نیا بنانے کی تیاریاں چل رہی ہیں، جبکہ ہم دو ریس سے بڑے تھکے ڈیموں کے بعد اب دوبارہ اس عظیم قومی فریضے کی طرف پلٹے ہیں، لیکن چندہ مہم کے ساتھ، مگر چندے سے ڈیم نہیں بن سکتے۔ حضرات، اس کے لیے ہمیں دو طرح کی پالیسیز متعارف کروانا ہوگی، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم۔ ناظرین کرام، چونکہ حکومت وقت کے پاس 5 سال کی کلیر مدت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ڈیم کا کام آج ہی شروع کرنا بنتا ہے، لیکن اس کے لیے فوری رقم کے طور پر شارٹ ٹرم اکنامیکل پالیسیز بنانا ہوگی۔ ناظرین کرام، ان پالیسیز میں ہمیں مارکیٹ کی تمام چیزوں پر ڈیم ٹیکس لگانا ہوگا۔ قوم جہاں اتنے فضول ٹیکس بڑھ رہی ہے، وہاں ڈیم ٹیکس سے کوئی قیامت نہیں آنے والی۔ چندے کی رقم اور ٹیکس کی رقم سے ہم فوری طور پر اس قابل ہو جائیں گے کہ ڈیم پر کام شروع ہو چکے۔ فرض کریں اگر ہمیں قرضہ لینا بھی پڑتا ہے تو چندے اور ٹیکس کی وجہ سے قرض کا بوجھ ملک پر بہت کم آئے گا۔ چونکہ حکومت کے پاس 5 سال کا کلیر عرصہ ہے، تو اس عرصے میں شارٹ وے ٹیکس اور چندہ اماؤنٹ کے بعد انہیں لانگ ٹرم دوسری طرح کی پالیسیز بنانا ہوگی۔ ان پالیسیز میں قانونی دائرہ کار استعمال کرتے ہوئے بڑے بڑے چوروں اور ڈاکوؤں سے پاکستان کی رقم واپس لینا ہوگی، لیکن یہ ایک مکمل جنگ ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کی اکثریت آج بھی ان چوروں کو اپنا محب وطن لیڈر سمجھتی ہے، لہذا ان پر ہاتھ ڈالنے میں کچھ وقت لگے گا۔ قانونی کارروائیوں میں 1 سے 2 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن قوم کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ 2025 تک اگر ڈیم نہ بنے تو پاکستان ارل سی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، لہذا چندے اور ٹیکس کی رقم سے کام فوری شروع کروایا جائے اور بعد میں ان چوروں سے ریکوری کروا کر ڈیموں کی تکمیل کی جائے۔ حضرات، دوسرا راستہ پاکستان کی خارجہ پالیسیاں بھی ہیں، جن کے ذریعے ہمیں بھارت سے دو ٹوک بات کرنا ہوگی، جو مسلسل سندھ طاس کے معاہدے کو پس پشت ڈال کر پاکستان کا 4000 کیوبک میٹر سالانہ پانی ہڑپ کر رہا ہے
اور پاکستان کو صرف 1000 کیوبک میٹر پانی مل پاتا ہے، جبکہ اس زیادتی پر بھی ہم نے کبھی آج تک لب نہیں کھولے۔ لیکن یاد رکھیے، دیامیر اور بادشاہ ڈیم پاکستان میں پانی کی قلت پوری نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے پاکستان کو اپنے اصل حق کو حاصل کرنا ہوگا جو سندھ طاس کے معاہدے میں لکھا گیا تھا۔ چونکہ پاکستان اور بھارت میں ایک معاہدہ لکھا جا چکا ہے تو ہم عالمی عدالت میں بھارت کی اس زیادتی پر مضبوط کیس جیت سکتے ہیں، جس کے بعد پاکستان کو 30 سال بعد بھرے ہوئے دریا ملیں گے۔ چونکہ ہمارے پاس پانی محفوظ رکھنے کے لیے کوئی ڈیم نہیں ہے، لہذا ہم کچھ سال کے لیے یہ پانی چین اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں کو بیچ کر بادشاہ ڈیم اور دیامیر جیسے ڈیموں کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ خاتون حضرات، ہمیں اس بات کی بھی اچھی طرح خبر ہونی چاہیے کہ ہم پچھلی کئی دہائیوں سے کشکول لیے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ ہماری عزت بھی گئی اور کشکول کا سائز بھی خاصا بڑا ہو گیا، لیکن کبھی بھی کسی اپوزیشن جماعت یا میڈیا ہاؤس نے اس پر وویلا نہیں کیا۔ لیکن اگر موجودہ حکومت نے دوسروں سے مانگنے کے بجائے قوم کو خود اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا عندیہ دیا ہے، بادشاہ ڈیم اور دیامیر ڈیم پر ایک گہری سنجیدگی دکھائی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر، فلسطین اور شام کے معاملات پر مسلم ممالک کے درمیان ایک فیصلہ کن کردار نبھانے کا پروگرام طے کیا ہے۔ کفر کے راستے کی آخری چٹان پاکستان کو IMF کے چوہوں سے بچانے کے لیے ایک سنجیدہ کوشش شروع کی ہے، تو اس وقت پورا میڈیا اور اپوزیشن موجودہ حکومت کو نان سینس اور ناکام حکومت ثابت کرنے پر تل چکا ہے۔ حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک بڑی سے بڑی کرپشن اور 2 نمبری پر خاموش تھے، لیکن آج ان کا رویہ بتا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کچھ ایسا ضرور کر رہی ہے جو ان پر گراں گزر رہا ہے۔ خاتون حضرات، میرا خیال ہے کہ ہمیں موجودہ حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنا چاہیے۔ کل بھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ عمران خان گھنٹوں تک روزانہ ہر محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، رات دیر تک فائلوں میں گم رہتے ہیں، وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور شاید ایک بہت بڑے عرصے بعد ہمیں کوئی ایسا شخص ملا ہے جو فائلیں فلاں شخص کو چیک کروانے کا کہنے کے بجائے بذات خود ہر چیز کو نہایت سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں موجودہ حکومت کے ساتھ